बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक 16। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत करम है, मेहरबानी है कि हम कुरान समझने का जो सफ़र है इसका हम हिस्सा बने हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो मैसेज है, जो पैगाम है हमारे लिए, उनको समझने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। ये भी डेफ़िनेटली अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है, अल्लाह की मदद से हुआ है। जैसे कि कल के सबक में हमने इसको पढ़ा कि कोई भी कामयाबी अगर हमें मिलती है तो उसमें अल्लाह की मदद मौजूद होती है। उसके बगैर कोई चीज़ नहीं मिल सकती। तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि इस कोर्स के जो 20 असबाक हैं, उनमें से पहले 15 हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, उनको मुकम्मल कर चुके हैं। अभी भी उनकी प्रैक्टिस जारी है और आज हम सबक नंबर 16 पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम इसको 1 घंटे में मुकम्मल करेंगे और इसके बाद हमारे पास सिर्फ 4 असबाक बाकी रह जाएँगे। ठीक है? तो सिर्फ 4 दिन मज़ीद हमें स्टडी करना है। उसके बाद हमारे फाइनल क्विज़ की रिवीजन होगी और फिर फाइनल क्विज़ होगा इंशाअल्लाह और उसके बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट। ठीक है? सो आप सब पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। सबक नंबर 16 का ए पार्ट जो कि कुरान और हदीस के हवाले से होता है, हम उसको अभी स्टडी करते हैं और उसके बाद हम बी पार्ट पढ़ेंगे यानी ग्रामर। सबक नंबर 16 में क्या है? सूरतुल काफिरून। सूरतुल काफिरून 30th पारा की ये सूरा है। हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ग्रामर से फेल अम्र नहीं के कुछ मजीद टेबल्स हम पढ़ेंगे। उनसुर, उज़कुर, उअबुद, उखलुक। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी। 8 नए अल्फाज जो कुरान में 1031 बार आए हैं, हम उनको देखेंगे। ठीक है? सो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम सबक नंबर 16 के इख्तिताम तक 194 अल्फाज सीख चुके होंगे इंशाअल्लाह, जो कुरान में 38,532 टाइम्स आए हैं, यानी 38,532 बार। कुरान में कुल 78,000 यानी 78,000 अल्फाज तकरीबन मौजूद हैं, जिनमें से आज हम 38,000 से ज़ायद सीख चुके होंगे। सुभान अल्लाह। इन असबाब को जिन्हें हम सीख रहे हैं, पिछले कई दिनों से सीखते आ रहे हैं, इनकी पुख्तगी के लिए, ज़हन नशीन करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने होमवर्क्स बाकायदा करते रहें, चीज़ों को दोहराते रहें और जो ऑनलाइन होमवर्क्स हमें आते हैं, वो तो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साथ-साथ ये जो 7 होमवर्क्स बताए जा रहे हैं, ये भी ज़रूरी हैं, कोर्स का हिस्सा हैं। तो हमें इनकी हैबिट डेवलप करनी है, आदत बनानी है इंशाअल्लाह। तो मुस्कुराइए और सबक के लिए तैयार हो जाएँ। सूरतुल काफिरून इस वक़्त हमारे सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरत में फरमाया वो सच है। जैसा कि मैंने भी कहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है। सुभान अल्लाह। अब बात ये है कि हमें पता तो चले इसमें है क्या। अब इंशाअल्लाह आज के सबक में हम इसको जानेंगे और एक बहुत दिलचस्प बात अगली स्लाइड पर जाने से पहले मैं बताना चाहूँगी। वो ये है कि हमने बहुत सारे टेबल्स ग्रामर के हिस्से में स्टडी किए हैं और अभी तक मैं हर बार समझाती हूँ, फिर भी मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ग्रामर बहुत ज़रूरी है साथ-साथ करना? जी हाँ, ज़रूरी है, अगर हम सब चीज़ें समझना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ तो माशाअल्लाह तराजिम भी हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम अल्फाज को प्रॉपर समझना चाह रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब के अल्फाज को, तो ग्रामर ज़रूरी है। अब देखिए, ख़ास मैं आपको सबूत देती हूँ उसका। एक टेबल हमने स्टडी किया था, आबदा।
ٹھیک ہے, ماضی میں عبدا, پھر مضارع میں ہم نے یعبدو پڑھا, ٹھیک ہے, عبدا وہ اس نے عبادت کی, عبدون سب نے عبادت کی, عبدتا, عبدتو, عبدتم, عبدنا, ٹھیک ہے, پھر ہم نے اس کا مضارع پڑھا, یعبدو یعبدونا, تعبدو اعبدو, تعبدونا نعبدو, ٹھیک ہے, وہ عبادت کرتا ہے, وہ سب عبادت کرتے ہیں. اس طرح سے ہم نے اس کو اسٹڈی کیا, ٹھیک ہے. اب آپ ذرا اس ٹیبل کو ذہن میں لائیے اور سورۃ الکافرون پر ایک نظر ڈالیے. آپ دیکھیں گے کہ اس میں آدھے لفظ کو تقریباً نظر آ رہے ہیں جو اسی ٹیبل میں سے ہیں. یو کین سی فرسٹ آیت کو اگر ہم ابھی نہیں دیکھیں, ہم سیکنڈ آیت سے دیکھتے ہیں, اعبدو, اعبدو, ٹھیک ہے. یہ ماضی یا مضارع میں سے کسی ایک میں ہے. اب آپ نے سوچنا ہے, آگے آگے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 3 میں عابدون کا لفظ ہے, یہ بھی اسی سے ہی نکلا ہے. اعبدو کہ یہ ٹیبل میں سے آ رہا ہے. اب آیت نمبر 4 میں آ جائیے, عابدن مطلب اسی کی بات ہو رہی ہے. پھر عبدتم ٹیبل میں سے ہے. اسی طرح عابدون کا لفظ ہے, اور اعبد آیت نمبر 5 میں پھر ٹیبل میں سے ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سبحان اللہ ٹیبلز بہت ضروری ہیں. اگر ہم یہ پڑھنے سے پہلے عبادہ کا ٹیبل ایک بار دہرا لینا اپنے ذہن میں, تو ہمیں ویسے ہی سورۃ الکافرون فوراً سمجھ آ جائے گی, 2 منٹ میں سمجھ آ سکتی ہے اگر ہمیں عبادہ کا ٹیبل آتا, ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگا, ہم آگے چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو سیکھتے ہیں. باقاعدہ آیات کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جان لیں سورۃ الکافرون کیا ہے, یہ کون سی سورت ہے, یہ کب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی جبرائیل علیہ السلام کے تھرو. ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا دیکھ لیتے ہیں. وجہ نزول کیا تھا, ہم اس کو سمجھتے ہیں. سو آل ڈیئرسٹ قرآن فرینڈز, یاد رکھیے یہ مکی صورت ہے. یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, جہاں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی, اور زندگی کے شروع کا جو حصہ ہے وہ ہمارے نبی نے وہیں گزارا. اس کے بعد پھر کس طرح سے مدینہ ہجرت فرمائی, اور پھر وہ الگ واقعہ ہے. تو جب آپ مکہ میں وقوع مطلب رہائش پذیر تھے, آپ وہاں رہا کرتے تھے, اس وقت یہ صورت نازل ہوئی. تو مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں کو مکی صورت کہا جاتا, ٹھیک ہے. مکہ کے مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ اسلام تو دن بدن پھیلتا جا رہا ہے, اور جو ان کے طریقہ کار ہیں, جو مذہب انہوں نے بنایا ہوا تھا اور جس کو وہ مانتے تھے, اپنی مرضی سے جس کو چاہا خدا بنا لیا, جو چاہا کیا, جو طاقتور ہے وہ کمزور شخص کا حق جو ہے اس پر قبضہ کر لیتا تھا, دوسروں پر ظلم کرتے تھے, جس کی مرضی چل جاتی تھی وہ دوسروں پر ظلم کرتا تھا, کسی کو کوئی محفوظ نہیں تھا کسی سے, خواتین کو ان کے حقوق حاصل نہیں تھے, ٹھیک ہے, ان کو تو بالکل ویلیو نہیں دی جاتی تھی جہالت کی وجہ سے. تو یہ تو مطلب ایک تھوڑی سی چیز میں بتا رہی ہوں, اتنی جہالت تھی لوگوں میں. جب نبی آئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے دین اسلام کو, صحیح دین کو بتانا پھیلانا شروع کیا, تو جو لوگ عقل والے تھے وہ آہستہ آہستہ اس بات کو سمجھنے لگے, دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے کہ اصل دین تو یہ ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ درست ہے. تو جب کافروں نے یہ دیکھا تو ان سے یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوئی کہ یہ کیا, ہمارا جو طریقہ کار ہے, ہم جو ان کے ہیڈز تھے, ان کے سردار تھے, ان سے یہ بات برداشت کیسے ہو سکتی تھی کہ لوگ اس طرح سے, تو لوگ ہماری جو ایک ویلیو بنی ہوئی ہے, لوگ ہمیں بڑا سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو لوگ ہمیں اس طرح سے سمجھیں گے نہیں, ہمیں ویلیو نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ ان میں ڈیفینیٹلی یہ پرابلم تھا کہ دین کیوں, اسلام کا دین جو ہے وہ کیوں پھیل رہا ہے, اور ان کا جو دین ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. اب انہوں نے اس چیز کو کہ لوگ اسلام کے دائرے میں داخل نہ ہوں, اس کو روکنے کے لیے انہوں نے سر توڑ کوشش کی, بے تحاشا کوششیں کی انہوں نے, لیکن ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی. باطل بھی کبھی سچ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا رہ سکا ہے. دیکھتے ہیں ہم دنیا میں بہت ساری جگہوں پر کہ اکثر ایسا ہوتا ہے, سچے لوگ جو ہیں وہ, ان پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے, نقصان اٹھا لیتے ہیں, اور اکثر جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ وقتی فائدہ لے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ وقتی ہے, ایک مقررہ وقت تک کے لیے, جب تک اللہ نے کسی کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا, صرف تب تک کے لیے. لیکن بہرحال کامیابی تو سچائی کو حاصل ہے, اور ناکامی باطل کو, جھوٹ کو, غلط کو, ٹھیک ہے. تو لوگ جو ہیں وہ جتنے بھی حربے استعمال کر رہے تھے, لوگ ان کی باتوں میں نہیں آ رہے تھے. جو در حقیقت اسلام قبول کر چکے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے اب ہم چاہے ہمیں تم زندہ رہنے دو یا ہمیں جان سے مار دو, ہم اسلام میں ہی رہیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ اب انہوں نے بہت سارے طریقے استعمال کیے, اب انہیں کوئی طریقہ ان کا جو ہے وہ فائدہ مند ثابت جب نہیں ہوا, تو پھر انہوں نے ایک اور پلان سوچا. سب سردار اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے یہ پیشکش کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ایسا کرتے ہیں, اگر آپ
हमारा दीन कबूल नहीं करते, देखिए हम भी आपका दीन कबूल नहीं करते और आप ये चाहते हैं कि आपका दीन कबूल किया जाए। तो ऐसा करते हैं कि आप 1 साल तक हमारे साथ ऐसी कमिटमेंट कर लें, जैसे कि कोई 2 बिज़नेस करने वाले लोग आपस में कमिटमेंट कर लेते हैं कि आपने ये करना है, मैंने ये करना है, ठीक है? हम आपस में एक कमिटमेंट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, 1 साल तक आप हमारी बात माने, 1 साल हम आपकी बात मानेंगे। इस तरह जो काम ए नबी जिस चीज़ के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी भी पूरी हो जाएगी, हम भी आपकी बात मान लेंगे। बात क्या थी? 1 साल तक मुशरिकीन हम लोग जो हैं, जो मुशरिक हैं, जो पता नहीं किस-किस चीज़ की इबादत करते हैं दुनिया में, हम भी 1 साल तक आपके खुदा की इबादत करेंगे। और एग्रीमेंट हुआ है क्योंकि हमारे दरमियान, लिहाज़ा दूसरे साल आपको बुतों की भी इबादत करनी होगी हमारे साथ। ठीक है? तो हम आपकी बात मानते हैं, आप हमारी बात मान लें। उन्होंने सोचा कि क्योंकि नबी इतनी मेहनत, इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब हम ऐसी बात करेंगे ना, तो शायद नबी सोचेंगे कि इनकी बात मान लेता हूँ, इस तरह से ये भी मेरी बात मान लेंगे, ठीक है? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गाइड किया हमारे नबी को। कैसे गाइड किया? फरमाया कि इन्हें साफ जवाब दे दो, साफ जवाब दो कि तुम्हारा ये एग्रीमेंट मुझे कबूल नहीं। क्यों? क्योंकि अकीदे और ईमान की जहाँ बात आ जाए, वहाँ मसालिहत की कोई गुंजाइश नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें हैं जिन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो क्या है? वो ईमान और अकीदा है, ठीक है? सो इस गाइडेंस के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब ये देखा कि ये मामलात हैं, फ़ौरन गाइडेंस के लिए जिब्रील अलैहि सलाम को भेजा सूरतुल काफ़िरून देकर कि ए नबी अब आपने जवाबन ये करना है। क्या करना है, क्या कहना है? वो है सूरतुल काफ़िरून। अब हम देखते हैं, उसको समझते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमारे नबी को अल्लाह ताला क्या गाइड कर रहे हैं और हमारे नबी ने क्या किया, ठीक है? ओके, अपनी ज़िंदगी में हम इस सूरत को जो है वो फ़ौरी तौर पर कैसे ला सकते हैं? फ़जर और मगरिब की सुन्नतों में जो है वो इसको तिलावत करना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल काफ़िरून और सूरतुल इखलास पढ़ा करते थे, फ़जर और मगरिब की सुन्नतों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा कराम से ये भी फरमाया कि रात को सोते वक़्त अगर इसको पढ़कर सोओगे सूरतुल काफ़िरून को, तो शिर्क से बरी करार पाओगे। सुभान अल्लाह! तो ये कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा जो ताकतवर चीज़ है ना, कि इंसान, हम सोच रहे थे उस दिन भी, क्योंकि पिछले इस बात में हमने पढ़ा है कि शिर्क जो है, उसकी माफ़ी भी नहीं है। तौहीद पहली चीज़ है दीन में कि अल्लाह एक है, कोई शरीक नहीं। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर हमें ऐसी सूरत मिल जाए, जो हमें हेल्प आउट कर दे, शिर्क से बरी होने में, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो आइए इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए हम समझते हैं। पहली आयत जो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई नबी को, कि जो काफ़िर आपके पास पेशकश लेकर आए हैं, चालाकी है ये उनकी। ए नबी आप उन्हें जवाब दें। क्या जवाब दें? कुल या अय्युहल काफ़िरून, कह दीजिए ए काफ़िरों। ए नबी आप कह दीजिए ए काफ़िरों। कुल का मतलब है कह दीजिए, जिससे हमें कुरान में सबूत मिलता है कि तब्लीग का हुक्म है अल्लाह की तरफ से। ये नहीं कि सिर्फ़ खुद ही अमल करो तो काफ़ी है, सिर्फ़ काफ़ी नहीं है, कह दो, दूसरों को भी कहो अमल करने के लिए। नबी को कहा जा रहा है और उनके तवज्जुह से हमें भी यही मैसेज मिल रहा है, ठीक है? ओके, तो कुल का मतलब है कह दीजिए। या अय्युहा, या का मतलब, अय्युहा का मतलब, या अय्युहा का मतलब है ए। आई बिलीव ये भी वर्ड मैं पिछले इस बात में कहीं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है? तो ये जो तीनों अल्फाज़ हैं, ये कुरान में बहुत जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, जब किसी से बाकायदा मुखातिब हुआ जा रहा है, बात की जा रही है, तो उसके अंदर ये अल्फाज़ इस्तेमाल होते हैं। जैसे उर्दू में भी हम किसी को रिस्पेक्ट से कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ए कायदे-आज़म, ए कायदे-आज़म, पाकिस्तान बनाया ना उन्होंने, रिस्पेक्ट से हम कहते हैं। तो इसी तरह अरबी में या अय्युहा या फिर या अय्युहा इस्तेमाल होता है, ठीक है? रिस्पेक्ट कर लें या किसी से बाकायदा मुखातिब हुआ जा रहा है, बाकायदा तरीके से, उसके लिए ये सब इस्तेमाल होता है। अब कहा क्या जा रहा है? अल काफ़िरून, काफ़िरून। ए नबी आप उन्हें जवाब दें, कह दीजिए ए काफ़िरों, या कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान में, देखें, या इसके साथ इस्तेमाल हो रहा है कि ए कौम। अय्युहन नबी इसका मतलब भी है ए नबी। या अय्युहल काफ़िरून इसका मतलब है ए काफ़िरून, मतलब तीनों का मतलब सेम है। अल काफ़िरून, काफ़िर का मतलब होता है एक शख्स जो काफ़िर है, जो किसी भी चीज़ से कुफ़्र कर रहा है। और अगर ज़्यादा होंगे तो काफ़िरून, अगर आखिर में 2 ज़बर या 2 ज़ेर हो, तो जमा बनाने के लिए या नून होगा, यानी काफ़िरीन, ठीक है? ओके। तो पहली बात तो ये कि इस बात को ज़हन में रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमा रहे हैं
اے کافرو مطلب کہہ دیجیے اے کافرو. تو یہاں اندازہ ہمیں ہو رہا ہے نا وجہ نزول دیکھ کر کن حالات میں صورت نازل ہوئی, تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ خاص کہا جائے گا یہاں, کچھ خاص, شاید کچھ ڈانٹا جائے گا, کچھ تو ایسا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی پوری توجہ سے سننا چاہیے, بالکل ایسے جیسے جب ہم چھوٹے تھے گھر میں اگر پیرنٹس میں سے کسی نے کوئی کسی ایک کو بھی ڈانٹ دیتا تھا تو جو باقی بچے ہوتے ہیں گھر کے وہ بھی تھوڑے سہم جاتے ہیں, چوکس ہو جاتے ہیں کہ اب کہیں ایسا نہ ہو ہماری باری آ جائے. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت کافروں سے سخت ناراض ہے, تو ہمیں بھی چوکس ہو جانا چاہیے کہ آخر کیا معاملہ ہے, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے اور ہم اس طرح کے کسی معاملے میں انوالو نہ ہوں. ٹھیک ہے, کافر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, کافر کا مطلب ہے جو انکار کرے, انکار کرنے والا یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر انکار کرے. ٹھیک ہے, یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا تھا, انہیں پتا تھا کہ اسلام میں یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں, سارا علم ان تک پہنچا, باقاعدہ سمجھنے کے بعد انہوں نے الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شرک کی دعوت دے رہے ہیں, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, تو ان کو کافر کہا جا رہا ہے, ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ بھی کہیں بھی عام غیر مسلموں کو بات کرتے ہوئے یا ایھا کافرون نہیں کہا گیا, یا ایھا الناس کہا گیا کہ اے لوگو. لیکن یہاں شاید شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ناراضگی میں انہیں خاص طور پر کہہ رہے ہیں کہ تم تو کافر ہی ہو, تمہیں سب پتہ ہے, تم پھر جان بوجھ کر انکار کر رہے ہو, جاننے کے باوجود, سمجھنے کے باوجود جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. تو یہاں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف یہ بات فرما رہے ہیں کہ کافرو, اے کافرو مطلب ناراضگی کا اظہار ہے, ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. ایک چیز جو ہم لوگ تھوڑی غلط فہمی میں چلے جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے شاید کافر کا لفظ کوئی گالی ہے, بہت ہی کوئی بری چیز ہے. اگر اس کا لغوی معنی دیکھا جائے نا زبان کے حساب سے, تو یہ کوئی ایسی کوئی گالی نہیں ہے. کافر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز سے جو انکار کر دے, کفر کر دے کہ میں یہ بات نہیں مانتا. ہم بھی تو کفر کرتے ہیں شیطان سے, ہم مسلمان بھی تو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے شیطان کی بات, ہم اس سے کفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کافر یہ ہے نا, ضروری تو نہیں ہے کہ سب اچھی چیز سے کفر کر رہے ہیں, جیسے کہ قرآن میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, مسلمان جو ہے وہ طاغوت سے کفر کرتے ہیں. اگر یہ گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے کافر کا لفظ استعمال نہ کرتے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ اتنا ہر چیز پر ہائپر نہیں ہو جانا چاہیے, ہمیں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر وہ شیطان کا کافر ہے. ٹھیک ہے, یہ لفظ سمجھانا یہاں ضروری تھا. آگے جانے سے پہلے فوراً ہم دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ, پہلی بات تو یہ کہ ہمیں حق بات کو قبول کرنے کی توفیق دے. کتنی دفعہ ہم ایسا کر جاتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے, تو یا اللہ ہم سب سے دعا کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم کے لیے ہمیں سیدھے رستے پر چلا, اس میں ہمیں مدد کر ہماری, اور ہمیں استغفار کرنی ہے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ, اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنا ہے اور صحیح رستے پر چلنا ہے. اپنی ایگو انا کی وجہ سے کہ ہمارے تو پیرنٹس اس رستے پر چل رہے تھے تو اب ہم اس کو کیوں بدلیں, یہ کوئی ریزن نہیں ہوتی. دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, دین میں وہ صحیح ہے جو صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے بڑوں میں سے بھی کوئی ایسے طریقے پر چل رہا ہو جو دین کا نہ ہو, وہ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہے. تو قیامت کے دن یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کر رہے تھے تو ہم بھی کریں گے. اور یہی ریزن زیادہ تر کافروں کی تھی, وہ کہتے تھے یہ کیا, ہم اتنے سالوں سے اس رستے کو پر چل رہے ہیں, اگر اب ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں تو لوگ کیا کہیں گے کہ تب سے ہم اب تک غلط کر رہے تھے, اور ہمارے بڑے بھی. تو صرف انا کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے تھے, اور یہ انا جو ہے وہ لے کے ڈوب گئی نا انہیں, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھے. آگے چلتے ہیں ہم. قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے اے کافرو, نبی کو یہ سمجھایا جا رہا ہے. کیا کہہ دیجئے؟ لا اعبد ما تعبدون, لا اعبد, لا کا مطلب نہیں, اعبد میں عبادت کرتا ہوں. فعل مضارع کے ٹیبل کو ذرا دھیان سے ذہن میں لائیے. یعبد وہ عبادت کرتا ہے, یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں, تعبد آپ عبادت کرتے ہیں, اعبد میں عبادت کرتا ہوں. تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. تو ہم نے کہاں پڑھا تھا ابھی؟ اعبد میں عبادت کرتا ہوں. دیکھیے ٹیبل یاد ہونے سے ہمیں ترجمہ سمجھ آ گیا. لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا ہوں, کیونکہ نہیں کا لفظ ایڈ ہو گیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, ماں کے 3 معنی ہم نے پڑھے ہیں, کیا, نہیں اور جو یا جس. ٹھیک ہے, تو یہ اسی معنوں میں آ رہا ہے, اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو بھی بتا دیے ہیں, یہ تینوں معنی ہیں اس کے. تعبدون, ابھی جو مضارع کا ٹیبل پڑا تھا اسی میں سے دوسرا لفظ آپ کو ابھی سامنے نظر آ رہا ہے اسکرین پر. تو کیا ہے یہ؟ تعبدون, تم عبادت کرتے ہو. تعبدون تم عبادت کرتے ہو, تم سب. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہے ہیں, اے نبی آپ انہیں کہہ دیں اے کافرو
میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. صاف ان کو جواب دے دیں. دین کے معاملے میں وہ اس طرح کا چکر نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ. آپ انہیں صاف جواب دیں. سبحان اللہ. میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ دیکھیں ابھی ہم نے عبادہ کا ٹیبل پڑھا, اسی طرح فعلا کے ٹیبل میں دیکھیں یہ لفظ یہاں سے آ رہا ہے میں, اور یہ یہاں سے. ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں. عبادت کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ صرف یہی جانتے ہیں کہ عبادت ہے صرف نماز پڑھ لینا, صرف روزہ رکھ لینا. ٹھیک ہے, عبادت اصل میں کیا ہے؟ عبد سے بنا ہے یہ لفظ. عبد یعنی بندہ بن جانا. ٹھیک ہے, عابد عبادت کرنے والا. اللہ کی بندگی میں آ جانا, اللہ کی غلامی قبول کر لینا, اللہ کو اپنا مالک مان لینا, اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں دے دینا, سرنڈر کر دینا. یہ ہے عبادت. اس کا مطلب ہے کہ 24/7 ہمیں جو ہے وہ عبادت کرنی ہے. ہم ہر وقت اللہ کی غلامی میں ہیں, دن رات ہر وقت. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے ہم جہاں پر ہم ہوتے ہیں وہاں ہم نہیں ہوتے, ہمارے ساتھ رب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر وقت ہم عبادت کی کنڈیشن میں ہمیں ہونا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, 3 اگر ہم مختصراً بات کریں, 3 معنی ہم اس کو کے لیے سمجھ سکتے ہیں. عبادت کے معنی ہے محبت اور عقیدت سے پوجا اور پرستش کرنا. ٹھیک ہے, یا عبادت کا معنی ہو سکتا ہے اطاعت اور فرما برداری, یا اس کا معنی ہے غلامی. تینوں ہمیں پتہ ہونے چاہیے. عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, مصالحت نہیں ہو سکتی. اس ایک آیت نے یہ ثابت کر دیا. اللہ کی ذات میں, صفات میں, حقوق میں, اختیارات میں اگر کوئی کہے کہ تھوڑے دنوں کے لیے تم ہمارے خداؤں کو مانو, ہم تمہارے رب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ مانیں گے, پہلے تم ہماری بات مانو, تو کیا ہم مان لیں اس کو؟ نہیں. شرک کی اجازت نہیں ہے کسی صورت بھی. ان 4 صفات میں کسی کو شامل نہیں کیا جا سکتا. آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں. جان بوجھ کر ایسی ایسی چیزیں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہیں جو حقیقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے اس کو اسلام سے جوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مسلمان بھی تو انسان ہے نا, سب جو ہیں وہ بہت اچھی کنڈیشن میں مومن تو نہیں ہے, ہمیں ہونا چاہیے. تو مسلمان غلط ہو سکتا ہے بیکاز وہ انسان ہے, وہ اللہ کے راستے کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مسلمان غلط ہو سکتا ہے, اسلام نہیں ہو سکتا. اسلام تو اللہ کا دین ہے, جو احکامات ہیں وہ بالکل رائٹ ہیں. مسلمان عمل کرنے میں غلطی کر دیتے, لیکن وہ اسلام کے جو دشمن ہیں وہ یہیں پر پوائنٹ پکڑتے ہیں ہم لوگوں کے بیہیویئرز کو دیکھ کر اور کہتے ہیں اسلام ایسا ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا, ہمیں اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سو پورے ایمان و یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں, اس کے بغیر اسلام پہ عمل کریں. ایک یہ بھی استغفر اللہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ سوسائٹی میں یہ کہنے پر کہ ہم مسلمان ہیں اپنے آپ کو مطلب شاید انہیں احساس کمتری محسوس ہوتی ہے. انہیں ایسا لگتا ہے انہیں انڈر اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے. اسلام کی چیزوں کو فالو کرنے میں, اسلام کے مطابقت کے حساب سے لباس پہننے میں, اسلام کے حساب سے چلنے میں ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم کم ہیں. تو یہ ان کی سمجھ کا مسئلہ ہے نا. دین تو ایک ہی ہے, درست رستہ تو ایک ہی ہے, تو درست رستے پر چلنے والوں کو تو بلکہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے. وہ تو بہترین ہے, بہتر ہو گئے نا دوسرے لوگوں سے عمل کے حساب سے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے. دوسری آیت ہم نے کیا پڑھی, لا اعبد ما تعبدون, نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. آیت نمبر 3 میں کیا کہا جا رہا ہے, ذرا دھیان سے سنیں. ولا انتم عابدون ما اعبد, ولا انتم 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں. وا کا مطلب اور, لا نہیں, انتم تم سب ہو. یہ پہلا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے چیپٹر میں گرامر میں. ہوا وہ, ہم وہ سب, انت آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم. تو انتم ہے یہاں آپ سب یا تم سب. ٹھیک ہے, تو یہاں کیا حکم دیا جا رہا ہے, نبی آپ ان کافروں سے کہیے اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو. اب یہ لفظ عابد کی جمع ہے, یہ اسم ہے نا. عبادت کرنے والے زیادہ لوگوں کو عابدون کہیں گے, عربی میں ایک ہوگا تو عابد کہیں گے. ٹھیک ہے, تو عابدون مطلب عبادت کرنے والے. ولا انتم, اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے. ٹھیک ہے, یہ تو صرف وہ پریٹینڈ کرتے ہیں نا, کس کے دل چالاکی کر رہے تھے نا, پروپیگنڈا تھا وہ, در حقیقت تو اسلام پھر بھی قبول نہیں کر رہے تھے اس چیز کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے,
यही बात कही जा रही है कि ए नबी आप उनको बता दें, आपका रब जानता है कि वो नहीं करने वाले। ना तुम इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी या जो, ये 2 मानी हमने इसके पढ़े हैं, तीसरा नहीं भी पढ़ा है, ठीक है? तो ये एक गाइडेंस ये भी दी जा रही है कि अगर शुरू में आए, तो हम ज़्यादातर देखेंगे इसका मानी क्या होगा, दरमियान में आए तो जो या जिस होगा। तो इन चीज़ों से भी हमें मानी करने में आसानी हो जाती है, तर्जुमा करने में। आखिरी लफ्ज़ है अअबुदु, ये भी पिछली आयत में हमने पढ़ा है, ठीक है? अअबुदु मैं इबादत करता हूँ, फ़िल मुदारे में से। अअबुदु मैं इबादत करता हूँ और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। सुभान अल्लाह। ये गलतफ़हमी में नहीं रहना कि तुम अल्लाह की इबादत करने वाले हो। शिर्क के साथ अल्लाह की इबादत मकबूल है ही नहीं। अगर वो ये मान भी जाए ना, वो दिखाने के लिए नमाज़ें पढ़ने भी लगें या कहें कि हाँ, हम अल्लाह को मानते हैं, तो भी अल्लाह को ऐसे ऐसी अ, चीज़ जो है वो कबूल ही नहीं है। ऐसी इबादत कबूल है ही नहीं, मकबूल ही नहीं है जिसके साथ शिर्क हो रहा हो। वैसे तो हम कहें कि हम ये इबादत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, साथ हमारे कुछ काम ऐसे हों कि हम शिर्क भी कर रहे हों, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। ये बात याद रखें। यही मैसेज उन्हें दिया जा रहा है कि तुम इबादत करने वाले नहीं हो, ये इबादत है ही नहीं, जिसके साथ शिर्क मिक्स हो। तुम तो साथ ही शिर्क मिक्स कर रहे हो कि थोड़े दिन इनको इबादत करते हैं, खुदाओं को, और साथ ही अल्लाह को करते हैं। ऐसी इबादत नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये वो दीन है जिसमें शिर्क की अगर मिलावट हो, तो समझो आप इस दीन में हो ही नहीं। अल्लाह को हरगिज़ कबूल नहीं है। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमारे ईमान को। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। अब देखें दोनों स्टेटमेंट्स में, आयत नंबर 2 और 3 दोनों में तकरीबन एक जैसी बात हो रही है ना, तकरीबन एक जैसी, लेकिन फिर भी क्लियर करने के लिए उन्हें समझाया जा रहा है, बार-बार। अब अगली आयत में हम देखते हैं क्या है। देखिए फिर उसी से मिलती-जुलती आयत है। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला अना, वा और ला नहीं, अना मैं। आगे देखें, हुआ हुम के टेबल में से अना यहाँ है, हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम। तो अना का लफ्ज़ आ गया, इसलिए ग्रामर इम्पोर्टेंट है। अगर हम ग्रामर के हिस्से को पढ़ेंगे तो आधे लफ्ज़ तो हमें वहाँ से समझ आएँगे, ठीक है? वला अना, और ना मैं। आबिदुन इबादत करने वाला हूँ, ये लफ्ज़ कभी आबिद बनकर आ रहा है, कभी आबिदून बनकर आ रहा है। तो ये एक ही लफ्ज़ है, आबिद एक इबादत करने वाला शख्स, आबिदून ज़्यादा इबादत करने वाले अशख़ास, ठीक है? और ना मैं इबादत करने वाला हूँ, माँ जिसकी अबदतुम, ये फ़ाइल तुम से बना है ना, अबदा का टेबल भी हमने पढ़ा है। अबदतुम, तुमने इबादत की। अब अगर हम माज़ी के टेबल की बात करें, इशारा यहाँ नहीं यहाँ होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पर अगर अबदा का टेबल पढ़ें, अबदा, अबदू, अबदता, अबदतु, अबदतुम, अबदना। हमने यहाँ क्या पढ़ा? अबदतुम, आप सबने या तुम सबने इबादत की। देखिए यही लफ्ज़ यहाँ पर आ रहा है। तो अबादा का टेबल कितना हेल्पफुल हमें साबित हो रहा है। और ना मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुमने इबादत की। तो ए नबी, अल्लाह फरमा रहे हैं 4th आयत में कि आप ये भी क्लियर कर दें कि मैं भी इबादत करने वाला नहीं हूँ, किसी भी तरह की पेशकश की सूरत में। मैं इबादत करने वाला नहीं हूँ जिसकी तुमने अब आज तक इबादत की है। ठीक है? फ़ौरन दुआ करें कि या अल्लाह हमें भी ऐसे ही ईमान वाला बना कि हम किसी ऐसे के चक्कर में ना आएँ जो इस्लाम का दुश्मन हो। ठीक है? धोखे में ना आएँ। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुमने इबादत की। यानी शिद्दत से इनकार। आप देखें पिछली 3 आयत में, आयत नंबर 2, 3, 4 में एक जैसी बातें ही अल्फाज रिपीट बदल-बदल कर थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज से एक ही बात हो रही है। देख रहे हैं ना आप सब? थोड़ी-सी चेंजिंग्स है सिर्फ। क्यों? यानी अच्छे तरीके से इनकार करना है काफिरों को। अल्लाह का हुक्म है ये। शिद्दत से इनकार कि तुम्हारे माबूदों की किसी सूरत इबादत नहीं हो सकती, तुम जो भी कर लो। ये काबिल कबूल नहीं हमें, क्योंकि हमारे रब को कबूल नहीं है। ठीक है? पिछले वर्ड्स हमने क्या पढ़े हैं अब तक? आयत नंबर 2, 3, 4 में एक लफ्ज़ हमने पढ़ा ला आबुदु, यानी मैं इबादत नहीं करता। यानी एक तो नबी को कहा जा रहा है आप कह दें कि हाल में, प्रेज़ेंट में, इस वक़्त में मैं उनकी इबादत करता ही नहीं हूँ, मैं नहीं करता। फिर दूसरा लफ्ज़ हमने पढ़ा वला अना आबिद यहाँ पर, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ। यानी मुस्तकबिल में, आने वाले वक़्त में भी मैं इबादत करने वाला नहीं हूँ, ना आज, ना आने वाले वक़्त में। फिर हमने लफ्ज़ पढ़ा मा ताबुदून, ठीक है? ना ही तुम सब जो है वो इबादत करते हो या करोगे।
तो मौजूदा ज़माने में भी बात हो रही है और आने वाले वक़्त में भी कि तुम सब भी, मैं जानता हूँ कि तुम सब भी माबूद की जो है वो इबादत करने वाले नहीं हो सकते। ना मादी के ज़माने में यानी मा अबदतुम, जिसकी तुमने इबादत की, ठीक है? तो तुम्हारे जो माबूद जो हैं, आज के दौर में जो है ना तो उनकी इबादत की जाएगी और ना वो जिनकी तुमने माज़ी में इबादत की, करते रहे हो तुम, ना ही हम उनको माबूद मानेंगे। तो मतलब हर वक़्त में कहीं पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कोई गुंजाइश नहीं है शिर्क करने की। खुद ही आप अंदाज़ा लगा लें, एक ही बात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिपीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी बहाना हम नहीं चला सकते इस बारे में कि ये मजबूरी थी तो हमने शिर्क किया। हमें इस बात को समझना होगा। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुमने इबादत की। वला अंतुम आबिदून मा आबिद। अब ये एक सूरत जो है पिछली एक आयत, ये आयत पिछली एक आयत से जो है वो सेम है। 2 आयत जो है वो 2 जगहों पर आ रही हैं। सेम आयत रिपीट हो रही है। सुभान अल्लाह। इस कदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं जवाब दो, इनकार करो। एक ही आयत को रिपीट किया जा रहा है। यानी ये भी मतलब है कि तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है कि तुम भी ना मौजूदा बुतों की इबादत छोड़ोगे और ना पुराने माबूदों की। यानी ना तो तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, पता चल रहा है कि तुम हिदायत पर आने वाले नहीं हो। तुम वही इबादतें करते रहोगे उन्हीं की जिनकी पहले से कर रहे हो। इसलिए तुम इस अकेले अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं जिसकी मैं इबादत करता हूँ। क्योंकि उस अल्लाह की इबादत के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए। ठीक है? आखिरी आयत है इस सूरत की, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लकुम 2 टुकड़े, ला लिए, कुम तुम्हारे, दीनुकुम दीन, दीन कुम तुम सबका। तो ये देखिए कुम का लफ्ज़ भी हमने पढ़ा है। जो ज़माइर मुत्तसिला का अटैच्ड प्रोनाउन का टेबल था, हु, हम का, तो हमने पढ़ा लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका, ली, लकुम, लना। इसी तरह दीन का टेबल, उसका दीन, उन सबका दीन, आपका दीन, मेरा दीन, आप सबका दीन, हम सबका दीन। तो ये है आप सबका दीन, तुम सबका दीन। तो यहाँ वही बात है, दीनुकुम तुम्हारा दीन। तो आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म आ रहे हैं नबी पर कि आपने क्या फरमाना है? तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। वलिया, वा और ली, लिए, या, छोटी या जो है इसका मतलब होता है मेरे, और मेरे लिए दीनी, माय दीन, मेरा दीन। ठीक है? यहाँ पर छोटी या नहीं है लेकिन ज़ेर से हम मेरा ही मुराद लेंगे। ठीक है? और मेरे लिए मेरा दीन। यानी इस कदर क्लियर नबी को गाइड किया जा रहा है अल्लाह की तरफ से कि आपने जवाब देना है। मतलब ये नहीं कि सारे मज़ाहिब जो हैं वो बराबर हैं। आप कहें हाँ, हम इस्लाम के साथ बाकियों को भी मान लेते हैं, नो, ऐसा नहीं हो सकता। ना ही ऐसा पैगाम कि हमें तबलीग, इससे ये पैगाम बिल्कुल नहीं मिल रहा कि हम अब तबलीग ही छोड़ दें। कि हम कहें कि किसी को कहें बस तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, तुम अपना काम करो, हमारे लिए हमारा दीन। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम तबलीग छोड़ दें। हमें उनको फिर भी दीन की तरफ बुलाना है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के बाद, इस वाक़ये के बाद तबलीग को छोड़ा तो नहीं था। वो अपनी मेहनत उसी तरह करते रहे। लेकिन यहाँ ये जुमला बोलना ज़रूरी था। वो जो पेशकश कर रहे थे ना उसके जवाब में, उन्हें दो टोक जवाब देना ज़रूरी था। इसलिए उन्हें कहा कि इस तरह के मामले की तुम अगर बात करोगे, तो ऐसे मामलात में तुम्हारा दीन अलग और मेरा दीन अलग, मिक्स नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। ये उनको जवाब देना ज़रूरी था। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इसका मतलब ये है कि आप दीन की तबलीग करना छोड़ दें। ठीक है? तो हमें इस बात को याद रखना है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। जी, सुभान अल्लाह। तो सूरत हमारी कंप्लीट हो गई है। ज़हन में रखें टीपीआई का कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है? जो हमने याद किया फ़िल मादी को, तो हम सोचेंगे फ़िल मादी का इशारा होगा अबदतुम का, यहाँ, अबदतुम, तुम सब ने इबादत की। फ़िल मुदारी में क्या होगा? अअबुदु, मैं इबादत करता हूँ, तअबुदूना, तुम सब इबादत करते हो। देखिए, हाथों के इशारों से मानी मुझे याद आ रहे हैं। ठीक है? काफ़िरून फ़ाइल है, यानी काफ़िर, यानी काम करने वाला कोई। क्या काम हो रहा है? जो कुफ़्र करे, ज़्यादा लोगों तो वो काफ़िरून होंगे, एक होगा तो काफ़िर होगा। आबिद, एक इबादत करने वाला, आबिदून, ज़्यादा इबादत करने वाले। इसी तरह अना, अंतुम, लकुम, लिया, ये जो है ज़माइर होंगे, ये भी इस्म की ही किस्म होते हैं। ठीक है? इस्म ज़माइर इनको कहते हैं। तो ये ज़माइर हैं, यानी अना मैं, अंतुम आप सब, लकुम तुम सबके लिए, ली मेरे लिए। ठीक है? तो सूरतुल काफ़िरून हम पढ़ चुके हैं, शॉर्टली इसको हम देख लेते हैं और अब आप बहुत ध्यान से, मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान सूरत है, अगर हमें आबदा का टेबल आता हो। अल्लाह के नाम से जो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला है, कह दीजिए ए काफ़िरों,
میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم سب نے عبادت کی، اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمانے گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ورڈز بھیجے کہ ایسی پیشکش میں ان کو ایسا جواب، صاف، کلیئر۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی آیت میں خطاب کیا جا رہا ہے، اے کافرو، کہ تم سے باقاعدہ گفتگو ہو رہی ہے، باقاعدہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت اور تیسری آیت میں بات کی جا رہی ہے آج کی، کہ آج میں عبادت نہیں کرتا تمہارے معبودوں کی اور تم بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ پھر اگلی دو آیات میں بات ہو رہی ہے کل کی، ٹھیک ہے۔ نہ تو میں ان عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم نے عبادت کی ہے، جو تم عبادتیں کرتے آ رہے ہو، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اور جو ہے نہ ہی تم ہو عبادت کرنے والے۔ اور پھر آخری بات ہو رہی ہے آیت نمبر 6 میں، فائنل بات، کہ تمہارے لیے تمہارا دن، میرے لیے میرا دن۔ ایسی کوئی پیشکش جو تم کر رہے ہو قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں قرآن پاک کی صورتیں ہم تھوڑی تھوڑی سمجھ رہے ہیں کس قدر وسیع علم ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں محض ایک چھوٹی سی آیت ہی تو ہے، ایک چھوٹی سی صورت ہی تو ہے، لیکن دیکھیں ہر صورت کے ساتھ کتنا کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں آتی ہیں، دین کا پتہ چلتا ہے، کتنے ہمیں اسباق ملتے ہیں، پیغامات اللہ کے ملتے ہیں، سیکھنے کو چیزیں ملتی ہیں۔ سورۃ الکافرون کا خلاصہ کیا ہے؟ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصالحت کی گنجائش نہیں، ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی ہے۔ الحمدللہ اب ہم سبق کا دوسرا حصہ لیتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ ہے گرامر ود ان فیو سیکنڈ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ۔ سبق نمبر 16 کا پارٹ بی، دوسرا حصہ، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول، نماز کے ذریعے، اور الحمدللہ شروع کے اسباق میں 11 اسباق میں ہم نماز کو مکمل سیکھ چکے ہیں، اور اب ہم قرآن کی کچھ بہت ہی اہم سورج جو ہیں، صورتیں جو ہیں ان کو سیکھ رہے ہیں۔ گرامر میں آج ہم اسٹڈی کریں گے فعل امر اور نہیں کل کی طرح، اور اس میں کچھ نئے ٹیبلز ہوں گے، انصر، اذکر، اعبد، اخلق، ٹھیک ہے۔ تو مسکرائیے اس اسمائلی کی طرح جو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی سے سیکھیں، کیونکہ یہ بہترین کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، ٹی پی آئی کے جو پوائنٹس ہیں کس کس کو آپ میں سے یاد ہیں، ذرا ہینڈ ریز کیجیے۔ اوکے، ماشاء اللہ، سسٹر اریبہ خان کو میں نے ابھی دیکھا ہے۔ سسٹر اریبہ، اگر آپ کا، میں مائک آپ آن کریں اور مجھے بتائیے سارے پوائنٹس اشاروں کے ساتھ۔ جی سسٹر اریبہ۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کے کیجئے۔ مل کے کیجیے، کیا کیجیے؟ قرآن سیکھنے کا کام، گرامر سیکھنے کا کام کیسے کرنا ہے؟ ہمیں سننا بھی ہے دھیان سے، توجہ سے دیکھنا بھی ہے، پھر ذہن استعمال کرنا ہے، سوچنا بھی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، پھر بول کر پریکٹس بھی کرنی ہے، پھر بتانا بھی ہے، باقاعدہ اشاروں کا استعمال ہے، اشاروں سے بتانا ہے، اور یہ سب کچھ دل سے کرنا ہے، محبت سے، کہ ہم بہت اہم کام کر رہے ہیں، بور ہو کر نہیں کرنا، زبردستی نہیں، دل سے کرنا ہے اور مل کر کرنا ہے۔ اگر ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو ٹی پی آئی از جسٹ لائک اے گیم۔ اگر ہم ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو اس طرح سے سیکھیں گے، ہمیں لگے گا ہم کھیل کھیل میں سیکھ رہے ہیں، اس قدر آسان نہیں ہے۔ الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ الفاظ ہیں جو کسی کا نام ہو یا صفت ہو، فعل جس میں کوئی کام پتہ چلے زمانوں کے حساب سے، حرف وہ الفاظ ہیں جو اسم اور فعل کو جوڑتے ہیں جملہ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا افعال میں فعل ماضی پڑھا ہم نے، یعنی جہاں کام ہو چکا ہو، اور ہم نے فعل مضارع پڑھا جہاں کام ابھی نہیں ہوا، یا تو ہو رہا ہے یا پھر ہوگا۔ امر ہم نے پڑھا، اس کے بارے میں بھی ہم نے اسٹڈی کیا ہے کل کے چیپٹر میں بھی۔ وہ فعل ہے جس میں کسی کو کام کرنے کا کہا جا رہا ہے، چاہے حکم دیا جا رہا ہو یا کسی سے ریکویسٹ کی جا رہی ہو، گزارش کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے۔ ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا مین سبق ہے وہ ہے امر اور نہیں، جو ہم نے کل بھی پڑھا، اور آپ کو یاد ہوگا فعلا ثلاثی مجرد کے ذریعے سے سیکھا، کوئی مشکل اس کو مت سمجھے۔ ثلاثی مجرد مطلب 3 حروف پر مشتمل
جو الفاظ ہیں ان کے ٹیبل ہم نے بنائے تھے, ان سے امر اور نہیں بنایا تھا. ایسے ہی ہے نا, فعلا, جعلا, فتحا, اس سے ہم نے بنایا افعل, افتح, اجعل, ایسے ہی بنایا تھا, اس طرح سے اشارے کیے تھے ان کے. ٹھیک ہے, تو وہ ثلاثی مجرد یعنی 3 حروف پر مشتمل ہے وہ. اس کے علاوہ آپ بالکل کنفیوز نہ ہو, یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے لیے آپ پریشان ہو جائیں. ہم اعادہ کر لیتے ہیں, دوہرا لیتے ہیں. ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ امر کہتے ہیں ایسی چیز, ایسی بات, ایسا کلمہ جس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے, اس کو امر کہتے ہیں. نہیں جس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا ریکویسٹ کی جا رہی ہے. کام کرنے کا کہیں گے تو امر ہوگا, منع کریں گے, نہ کام کرنے کا کہیں گے کہ یہ کام نہ کرو, تو وہ نہیں ہوگا. کل ہم نے جو پریکٹس کی تھی اس کی دہرائی میں نہیں کرواؤں گی, آپ کروائیں گے. تو سسٹر ماہین نبیل اپنا مائک آن کریں جلدی سے. جی سسٹر پریکٹس کروائیے. فعلا اس نے کیا, فعلو ہم سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو ماشاءاللہ, وہ بہترین. کرتا ہے, جی کیری آن. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں, آپ کرتے ہو, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہو, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. دیٹس رائٹ, ماشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں اگلے ٹیبل پر جو ہے فتح. اس کی بھی پریکٹس ہم کل کر چکے ہیں. سو آپ میں سے آئی ریکویسٹ ٹو ہانیہ احسن, آپ اپنا مائک آن کر لیں. جی سسٹر ہانیہ. فتح اس نے کھولا, فتح ان سب نے کھولا, فتحتا آپ نے کھولا, فتحت میں نے کھولا, فتحتم آپ سب نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے, یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں, تفتح آپ کھولتے ہیں, افتح میں کھولتا ہوں, تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں, نفتح ہم سب کھولتے ہیں. افتح کھول, افتحو کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. جی ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج کے اس پاک میں ہم کچھ اور افعال جو ہیں وہ سیکھیں گے. جیسے کہ یہ میں نے آپ کو سلائیڈ پہلے بھی دکھائی ہے پچھلے 2 اسباق میں, اور ہم اس کو اب آگے دیکھتے ہی رہیں گے تاکہ ہمیں یہ یاد رہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فعل کے 4 اہم پیٹرنز ہیں جن کو ہم اردو میں نمونے کہہ سکتے ہیں. ان کے حساب سے باقی ٹیبلز بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ 4 ہمیں آتے ہوں تو ہم بہت زیادہ ٹیبلز بنا سکتے ہیں, ہزاروں لفظ جو ہیں وہ قرآن کے عربی کے سیکھ سکتے ہیں. تو ہمیں 4 ٹیبل تو ناٹ اے بگ ڈیل, اتنی مشکل کام ہے ہی نہیں. تو کیوں نہ ہم اس آسان طریقے سے چلیں اور سب سے پہلے ان 4 ٹیبلز کو اچھے سے یاد کر لیں. ان میں سے آپ کو زیادہ تر تو یاد بھی ہو چکے ہیں. فتح والا جو ٹیبل ہے اس کا شارٹ نام ہے فا. نصر والا مطلب نون, ضربا ضاد, سمع سین. فعل ماضی کی ٹرمز یہ ہیں فتح, نصر, ضربا اور سمع. لیکن یہاں چینجنگ ہو رہی ہے, میم کے نیچے زیر آ گیا جبکہ باقیوں میں صرف زبر تھا. فعل مضارع کی بات کریں تو کیا ہے, یفتح, ینصر, یضرب, یسمع. پہلے والا تو ظاہر ہے مین ہے, اس کو ہم نے ایسے ہی دیکھنا ہے. سیکنڈ والے میں تبدیلی ہو گئی. پہلے والے میں سیکنڈ لاسٹ حرف پر یعنی آخری سے پہلے والے پر زبر تھا. ینصر میں آخری سے پہلے والے سواد پر سیکنڈ لاسٹ پر پیش آ گیا. یفتح تھا, ینصر ہو گیا. تو یہ تبدیلی یہاں پر آ گئی, ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے, اسی لیے یہ الگ گروپ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے یضربو. آپ یہاں دیکھیں, یہاں بھی سیکنڈ لاسٹ را ہے, اس کے نیچے زیر آ گیا, یہاں بھی تبدیلی ہوگی. تو یہ ضاد والا گروپ الگ گروپ ہے جس میں مضارع میں سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہوتا ہے. اسی طرح سوری ابھی ہم جو دیکھ رہے تھے جی یسمعو, یہاں پر یسمعو ہے, یہ بالکل یفتح جیسا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. اسی طرح اگر ہم امر اور نہیں کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں افتح. اس کے بعد نصر کا امر کیا ہے, انصر. تو یہاں پر دیکھیں پیش کا استعمال آ گیا, شروع میں بھی اور درمیان میں بھی, مطلب سیکنڈ لاسٹ پر. اس کے بعد اگر ضاد یعنی ضربا کا امر دیکھیں تو کیا ہے, اضرب. یہاں پر سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر آ گیا. پھر اگر ہم سمع کا پیٹرن دیکھیں تو ہے اسمع. ٹھیک ہے, تو یہاں یہ افتح جیسے افتح اسمع. رائٹ, یہ چیزیں ہیں, مشکل نہیں ہے, آسان ہے. ہم اسی طرح ہر چیپٹر میں دہرائیں گے, تھوڑا سا غور کریں گے, ہمیں یاد ہو جائیں گے. دس از ویری ویری ایزی. نصر کا ٹیبل ہمارے سامنے ہے. تو ان ٹیبلز میں سے ہم نے کل جو ہے ہم نے فتح کے پیٹرن کی تیاری کی تھی اور اسی کے 2 فرینڈز پڑھے تھے, جعلا اور فعلا.
آج ہم ناسورا کے پیٹرن کو صرف پڑھیں گے. ناسورا کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی باس ہے, یہ باس ہے اور باقی اس کے جو ہے وہ اس کی بات مانیں گے, اس کے ساتھ ہی چلیں گے, بالکل جیسے یہ چلتا ہے ویسے وہ چلیں گے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ گروپ لیڈر ہے اور وہ گروپ کے باقی ممبرز ہیں. تو اس کے گروپ کے ممبرز یا اس کے جو فرینڈز ہیں وہ کون سے ہیں ہم ان کو سمجھیں گے. وہ سارے بالکل ایسے ہوں گے جیسے ناسورا خود ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم ناسورا کی پریکٹس کر لیتے ہیں. سسٹر مہک فاطمہ اپنا مائک آن کر لیں. جی سسٹر. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتم میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصرو تنصرو مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. سسٹر مہک آپ نے دھیان رکھنا ہے زبر زیر کا سیکنڈ لاسٹ لفظ جو ہے وہ ہے لا تنصر, پھر لا تنصرو ہے, را پر جزم ہے, تو دھیان رکھیں. انصر انصرو, لا تنصر لا تنصرو. ٹھیک ہے, کیونکہ زبر زیر سے جو ہے وہ لفظ پورا لفظ کا معنی بدل جائے گا اور پورا لفظ غلط ہو جائے گا. بہت دھیان رکھنا ہے. اسی کے بول چال کے لیے آئی ایم سیئنگ ٹو ہوم, یہاں پر کون ہے جو ہمارے ساتھ بول چال کے جملوں کو پریکٹس کرے گا؟ جی, جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں ان میں سے اگر میں سسٹر اشال, اگر میں آپ سے کہنا چاہوں آپ اپنا مائک آن کریں. جی سسٹر اشال, اگر میں آپ سے امر میں بات کروں, آپ کو کوئی کام کرنے کا کہوں, تو آپ نے مجھے مضارع میں جواب دینا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں, یا آپ کہیں گی میں یہ کام کروں گا. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے سامنے سلائڈ پر موجود ہے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں انصر مدد کر, جواب دیجیے سسٹر اشال. انصرو مدد کرو. نہیں, میں آپ سے کہہ رہی ہوں مدد کر, تو آپ کیا کہیں گی مجھے جواب میں؟ آپ نے کہنا ہے میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا, آپ یہ کہیں گی نا, جیسے ہم نے مضارع میں پڑھا تھا. اشال آپ مجھے سن رہی ہیں؟ اشال آپ مجھے سن رہی ہیں؟ یس میم. جی, تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کہیں گی انصرو, میں مدد کرتا ہوں, جو ہم نے فعل مضارع میں پڑھا تھا نا, انصرو, پھر ہم نے پڑھا تھا ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں, یہ وہی ہے. میں آپ سے پھر پوچھتی ہوں انصر مدد کر. انصرو میں مدد کرتا ہوں. جی بالکل ماشاءاللہ. انصرو آپ سب مدد کرو. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. بالکل بہترین. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ سے سوال امر میں کیا جا رہا ہے, امر میں یا نہیں میں کوئی کام کرنے کی بات ہو رہی ہے یا منع کیا جا رہا ہے, تو جواب آپ مضارع کے ٹیبل میں سے بنائیں گے. ٹھیک ہے, رائٹ. اسی طرح ہم ان جملوں کی پریکٹس کر لیتے ہیں. اب اس کے ساتھ ہم نے زید کا اضافہ کر دیا. تو پہلے تو کون آپ میں سے بتا رہے ہیں, ہینڈ لو کر کے دوبارہ ریز کریں. زیدن اسم کی اصلی شکل ہے یا بدلی ہوئی حالت ہے؟ یہاں زید کام کرنے والا ہے یا اس پر اثر پڑ رہا ہے کام کا؟ کون بتائے گا؟ اب اتنے ہینڈ ریز ہیں, وہ کس لیے کیے ہیں مجھے نہیں پتا ہے, کیونکہ آپ نے تو ماشاءاللہ پہلے سے ہی ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں. سسٹر طیبہ ارشد آپ بتائیں گی. سسٹر طیبہ. میم یہ بدلی ہوئی حالت ہے. بدلی ہوئی حالت ہے, ماشاءاللہ. کیسے پتا چلا آپ کو؟ میم کیونکہ اس کے اوپر 2 زبر ہیں اسی لیے. ویری گڈ. اس کا مطلب ہے یہ جملے میں کام کرنے والا ہے یا اس پر اثر پڑ رہا ہے کام کا؟ اس پر اثر پڑ رہا ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ, بہترین. آپ نے تو پورے کانسیپٹ سمجھے ہوئے ہیں, بہت اچھی بات ہے. تو اگر میں سسٹر طیبہ آپ ہی مجھے جوائن کریں, اگر میں آپ سے کہوں انصر مدد کر زید کی, آپ کیا کہیں گی؟ انصرو زیدہ میں مدد کرتا ہوں زید کی. ٹھیک ہے, یا پھر میں مدد کروں گا, دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ. انصرو زیدہ آپ سب زید کی مدد کرو. ننصرو زیدہ ہم سب زید کی مدد کریں گے یا ہم سب زید کی مدد کرتے ہیں. ویری گڈ ماشاءاللہ, بہترین. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ توجہ سے سن رہی ہیں اور آپ کو چیزیں بہت اچھے سے پتہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش قبول فرمائے. ذاکرہ کا ٹیبل, اب آپ کو میں نے بتایا, ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ نصرہ, یہ تو باس ٹیبل ہے نا, لیڈر ہے, ہیڈ آف دا گروپ ہے. اب اس کے گروپ میں جو باقی فرینڈز ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے. تو نصرہ کا ایک فرینڈ ٹیبل ہے ذاکرہ, یاد رکھیے گا, نام یاد رکھنے ہیں فرینڈز کے.
ठीक है, उन्हें दूसरे ग्रुप में मिक्स नहीं करना। ज़ाकरा के टेबल की प्रैक्टिस के लिए आप में से जिन्होंने हैंड रेज़ किए हुए हैं, सिस्टर अमाल, आप अगर अपना माइक ऑन कर लें। जी सिस्टर माइक ऑन कीजिए। जी। ज़ाकरा उसने जिक्र किया। ज़करू उन सब ने जिक्र किया। ज़करता आपने जिक्र किया। ज़करतु मैंने जिक्र किया। ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया। ज़करना हम सब ने जिक्र किया। यस्कुरु वो जिक्र करता है। यस्कुरूना वो सब जिक्र करते हैं। तस्कुरु आप जिक्र करते हैं। अस्कुरु मैं जिक्र करता हूँ। तस्कुरूना आप सब जिक्र करते हैं। नस्कुरु हम सब जिक्र करते हैं। उस्कुर जिक्र कर। उस्कुरु जिक्र करो। ला तस्कुर मत जिक्र करो। ला तस्कुरु मत जिक्र करो। तुम सब मत जिक्र करो, ठीक है, तर्जुमे में फर्क होना चाहिए। माशाल्लाह, बेहतरीन, बहुत अच्छे से आपने इसको पढ़ा है। तो अब हम इसी के सवाल जवाब कर लेते हैं। अगर मैं आपसे जिक्र करने का कहूँ तो आपने मुज़ारी के हिसाब से जवाब देना है। या तो आपने कहना है कि हम ये करते हैं, या फिर आप कहेंगे हम करेंगे, ठीक है। आपके सामने अल्फाज तो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो नए लोग मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, ज़्यादा वही लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज़ किया हुआ है। अगर नए लोग मज़ीद ऐड हों तो बहुत अच्छी बात है। जी, आई एम वाचिंग हियर सिस्टर मेमूना परवीन ने आई थिंक हैंड रेज़ किया है। सिस्टर मेमूना, आप अपना माइक ऑन करें प्लीज़। जी, सिस्टर मेमूना। जी, सिस्टर मेमूना, मैं आपसे अगर कहूँ उज़्कुर याद कर या ज़िक्र कर, तो आप क्या कहेंगी? अस्कुरु मैं जिक्र करता हूँ, मैं याद करता हूँ। माशाल्लाह। मैं याद उज़्कुरु आप सब याद करो। नस्कुरु हम सब याद करेंगे या हम सब याद करते हैं। बेहतरीन, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सिस्टर आप ही कंटिन्यू करें। अगर मैं आपसे कहूँ उज़्कुरिल्लाह अल्लाह का ज़िक्र कर, आप क्या कहेंगी? अज़कुरुल्लाह मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ या करूँगा। हाँ, ठीक है, माशाल्लाह। उज़्कुरुल्लाह, ठीक है, ये उज़ ऊपर था, उज़्कुरिल्लाह, इसीलिए ताकि मिक्स अप ना हो जाए। यहाँ पर है उज़्कुरुल्लाह, आप सब अल्लाह का ज़िक्र करो। नज़कुरुल्लाह हम सब अल्लाह का जिक्र करते हैं या हम सब अल्लाह का ठीक है, जिक्र करेंगे। बेहतरीन, माशाल्लाह। तो ये समझने के लिए भी और वैसे भी प्रॉपर नसीहतें हैं, छोटे-छोटे खूबसूरत जुमले हैं, हमें इनको सीखना है। अल्हम्दुलिल्लाह, नासौरा का एक फ्रेंड तो हो गया ज़ाकरा, दूसरे फ्रेंड का नाम है अबदा, भूलना नहीं है आपने, ठीक है? अबदा का टेबल हमारे सामने है, वैसे तो होमवर्क है, बट हम अभी हमारे पास टाइम है मिनट्स, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। आप में से सिस्टर कितने लोगों ने हैंड रेज़ किया हुआ है? इन्हीं में से पूछना है हमें इंशाअल्लाह। ठीक है जी। सिस्टर हानिया एहसन, आप अपना माइक ऑन करें। आबादा का टेबल सिर्फ अरबी में सुना दीजिए। आप सबको पता है आबादा का मतलब है उसने इबादत की, ठीक है? तो आप सिर्फ अरबी में सुनाइए। आबदा उसने इबादत की। आबदू उन सब ने इबादत की। अबत्ता आपने इबादत की। अबत्तु मैंने इबादत की। सिस्टर सिर्फ अरबी में। अबदा अबदा अबदू अबत्ता अबत्तु अबत्तुम अबदना। याबुदु याबुदूना ताबुदु आबुदु ताबुदूना नाबुदु। अरबुद अरबुदु ला ताबुद ला ताबुदु। माशाअल्लाह, जज़ अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ओके, आगे हमारे पास जो टेबल आ रहा है वो है खलक़ा का। लेकिन क्योंकि खल्क मखलूक जो है वो हम हैं और पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है, इसलिए हम अमर और नहीं की जो है वो तर्जुमे में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वैसे तो की भी जा सकती है क्योंकि हम कोई कॉन्सेप्ट को लेके तो नहीं पढ़ रहे ना, हम तो लफ्ज़ सीख रहे हैं। लेकिन रिस्पेक्ट में हम इसकी प्रैक्टिस जो है वो अमर और नहीं में नहीं करेंगे, ठीक है? उसको चलें हम सिर्फ देख लेते हैं, समझ लेते हैं या हम अरबी में उसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। सो मैं चाहूँगी पूरा टेबल अरबी में ही पढ़ा जाए। आप में से अगर सिस्टर माहीन नबील, आप अगर अपना माइक ऑन कर लें, तो ये टेबल मुझे अरबी में जल्दी से सुना दीजिए। जी। खलक खलकु खलकता खलकतु खलकतुम खलकना। यखलुकु यखलुकुना तखलुकु अखलुकु तखलुकुना नखलुकु। उखलुक ठीक, उखलुकु ला तखलुक ला तखलुकु। ठीक है, राइट। क्योंकि हम में से कोई खालिक नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बात बिल्कुल हमारे लिए बेमानी है, ठीक है ना?
کیونکہ خالق تو صرف رب ہے، ہم سب جانتے ہیں. الحمدللہ مکمل ہو گیا ہمارا آج کا سبق نمبر 16. صرف 17 18 19 20 رہ گئے. ماشاءاللہ ان کا لفظ اگر میں آپ کو اسکرین پر دکھاؤں، ابھی تو ماشاءاللہ آپ بہت جان چکے ہیں، 40,000 کے قریب ہونے والے ہیں لفظ جو آپ قرآن سے جانتے ہیں. تو اب تو ماشاءاللہ آپ کو پتا ہوگا، لیکن آپ اپنے ایمان سے بتائیے، اگر میں آپ کو کہوں ان اور نارمل لوگوں جنہوں نے اس طرح کے کورسز نہیں کیے، تو کیا وہ معنی بتا پائیں گے؟ ظاہر ہے نہیں، ان کو مشکل لگے گا کہ ان ہمیں کیا پتا کیا مطلب ہے. لیکن اگر کسی سے کہا جائے کہ انشاءاللہ کا معنی بتائیں، تو بہت سارے لوگ بتا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ عام روٹین میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. جو قرآن کو زیادہ سمجھتے نہیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ بولتے ہیں. ہم جانتے ہیں اس کا مطلب ہے اگر اللہ چاہے انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا، اگر اللہ نے چاہا. تو یہ چیزیں ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ لفظوں کے ساتھ مثالیں بتائی جاتی ہیں تاکہ وہ لفظ اچھی طرح یاد رہے. یہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، بلکہ سبھی اسٹوڈنٹس ہیں کسی نہ کسی حساب سے. تو دیکھیں، ہم نے اسکول لائف میں بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں، باقی سبجیکٹس میں، سائنس میں بھی، باقی سبجیکٹس میں بھی ہمیں کافی ساری چیزوں کی ڈیفینیشن کے ساتھ ایک دو مثالیں بھی یاد کروائی جاتی ہیں کہ فار ایگزامپل 2-3 ایگزامپل بھی یاد کرو. مثالوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو چیز یاد رہتی ہے. اسی لیے اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو یاد رکھنے کے لیے انشاءاللہ والی مثال یاد رکھو. اگر آپ کو کبھی ان کا مطلب بھول جائے تو سوچو مثال کون سی ہم نے یاد کی تھی. آپ کو انشاءاللہ یاد آئے گا، پھر آپ اس کو لے کر آگے چلیں گے. اس طرح لفظ دوسروں میں مکس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے ان کا مطلب اگر ہے، اننا کا مطلب بے شک ہے، ان کا مطلب ہے کہ، انا کا مطلب بھی کہ ہے. تو ملتے جلتے لفظ. کنفیوز اگر ہونے لگے تو ان ساروں کی مثالیں ذہن میں دہرا لیں. اس لفظ کی مثال کو ذہن میں لائیے تو انشاءاللہ اس کا معنی بھی یاد آ جائے گا. جب آپ کچھ دنوں بعد اگر بھول جائیں، آپ جب مثال سوچیں گے آپ کو چیز فوراً سے یاد آ جائے گی. لفظ کے معنی یاد ہو جائیں تو آپ کو پہلی مثال یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. جب آپ آنے والے وقت میں اتنے ایکسپرٹ ہو جائیں کہ آپ کو لگے اب تو مجھے معنی کبھی نہیں بھولے گا. جیسے ماشاءاللہ پہلا کلمہ ہمیں ایسے آتا ہے کہ کبھی نہیں بھولتا ماشاءاللہ. جب اتنا یاد ہو جائے پھر اگر آپ مثالیں بھول بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں. آپ اگر مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی، ایک تو فائدہ یہ ہے اگر آپ مثالیں نہیں بھولیں گے تو آپ کو ایک تو معنی جلدی یاد ہوں گے. جو ہم کہتے ہیں نا یاد ہی نہیں ہو رہا، ہم اتنی دیر سے پڑھ رہے ہیں ہمیں یاد نہیں ہو رہا، تو یاد رکھیے کہ جلدی جلدی یاد ہوگا اگر آپ مثالیں سیکھیں گے. دوسرا فائدہ، معنی جب بھولے ہوئے ہم ہوں گے ایک دم سوچیں گے تو ہمیں جلدی سے یاد بھی آ جائے گا. تیسرا فائدہ، ایک لفظ کا معنی دوسرے میں مکس نہیں ہوگا. جیسے ان، انا، انا، ان مکس نہیں ہوگا کیونکہ مثالیں ہمیں یاد ہوں گی. سبحان اللہ. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اور شکر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہ ہم نے سبق نمبر 16 بھی مکمل کر لیا. تو دیکھیے ہم نے تھوڑی سی کوشش کی کہ چلیں ہم اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. تھوڑی سی کوشش نے ہمیں کتنی بڑی کامیابی دی ہے، کتنی بڑی کامیابی. وہ قرآن جس کے الفاظ کو ہم نہیں سمجھتے تھے، 78,000 تقریباً الفاظ ہیں. آج ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں 38,531 الفاظ سمجھ آ چکے ہیں. صرف ہم ان کی پریکٹس کر رہے ہیں، ہمیں اور بھی کرنی ہے، لیکن ہم انہیں سمجھ چکے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑی کیا کامیابی ہم نے حاصل کی ہوگی، اس سے بڑے اعزاز کا کام ہم نے کیا کیا ہوگا دنیا میں، ذرا سوچیں. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ڈیفینیٹلی حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم سب میں سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اللہ نے خود کہہ دیا کہ بہترین، بیسٹ وہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں قبول فرمائے انشاءاللہ، اور ہمیں ہماری مدد فرمائے، توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں، تمام الفاظ کو سمجھ سکیں. کتنی خوش نصیبی ہوگی جب ہم قرآن کو کھولا کریں گے، جس بھی پیج کو، اپنے اللہ کے فرمائے ہوئے تمام کلمات کو ہم سمجھ لیں گے. کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی. 7 ہوم ورکس اپنے باقاعدہ کرتے رہیے، ووکیبلری کارڈ سے ہیلپ لیتے رہیے. جو سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو اور آسان کرنا ہے اس کو، آپ دوسروں کو سکھائیں، آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گا، چیزیں زیادہ اچھی ہو جائیں گی. اور حکم بھی ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، تو اس کا ریوارڈ بھی ملے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین.